لفظ فیض سے میری خاص نسبت ہے۔ والد گرامی مرحوم کا نام فیض سرور سلطان تھا۔ گھر والے اور ان کے دوست انہیں چودھری سرور کہتے اور بلاتے تھے۔ البتہ وہ جس اسکول میں پڑھاتے تھے وہاں ان کے شاگرد اور ساتھی اساتذہ انہیں فیض صاحب کہہ کر بلاتے تھے اور اب تک اسی نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی کالم کی عنوان بھی انہی کے نام نامی سے لیا ہے کہ میری زندگی کی انسپائریشن ان کے خیالات اور افکار ہی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں اردو کی اساتذہ ڈاکٹر رفیق الدین ہاشمی تھے۔ وہ جماعت اسلام کی فکر سے متاثر تھے۔ انہوں نے فیض احمد فیض کو پڑھایا تو بائیں بازو کمیونزم اور روسی انقلاب کا تعارف بھی کروا دیا۔ فیض کی شاعری نے متاثر کیا تو فیض نام اور بھی عزیز ہو گیا۔ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا تو میری ذاتی زندگی میں لفظ فیض اور نام فیض کی یاد تازہ ہو گئی۔ جنرل فیض سے میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی جس کا تفصیلی ذکر ابھی آئے گا۔ میں قریبی عزیز دوست جو عمران خان کی کابینہ میں اپنی وفاقی وزیر تھے، وہ جنرل فیض کی اکثر تعریفیں کیا کرتے تھے، بقول ان کے کہ وہ ڈور تھے، سیاست کو جانتے تھے اور وہ فوجی سیٹ اپ میں واحد تھے جو سویلین مائنڈ سیٹ سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی کام کیسے نکلوانا ہے، زور زبردستی، پیار، محبت، تحریص یا دباؤ، وہ ہر ایک حربے کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے تھے۔ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جوڑی پورے جوبن پہ تھی، میڈیا پر جنرل عاصم باجوہ اور ان کے مابعد جنرل کا کڑا جال بچھا ہوا تھا تو اس کمزور نے 12 سالہ پائیدار ترقی کا منصوبہ نامی کالم لکھا جو تزادستان میں تو شائع نہ ہو سکا مگر بی بی سی نے اسے شائع کر دیا۔ اس کالم میں جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور کے بعد جنرل فیض کے 6 سالہ دور کو ملا کر کل 12 سال کی منصوبہ بندی کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ گویا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے عزائم واضح تھے، منصوبہ بندی مکمل تھی، مگر قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والے واقعات نے اس ساری منصوبہ بندی کو ناک آؤٹ کر دیا اور آج معاملہ کورٹ مارشل تک جا پہنچا ہے۔ کہاں تو بادشاہی کی تیاریاں تھیں اور کہاں بات کال کوٹری تک جا پہنچی۔ جنرل فیض حمید سے ملنے کا تجسس بہت تھا مگر یہ ملاقات تب ممکن ہوئی جب میڈیا کی مشکل ترین حالات میں اسلام آباد ISI کے دفتر میں جنگ اور جیو کے ادارتی ذمہ داران کی طلبی ہوئی۔ یہ کمزور ناچیز بھی اس ٹیم میں شامل تھا۔ اس ٹیم میں جنگ اور جیو کے سینئر ترین لوگ شامل تھے۔ مارکلہ ہلز کے دامن میں پارلیمان ہاؤس والی سڑک پر واقع اس دفتر کے کانفرنس روم میں ہم سب چھوٹے بڑے لائن حاضر تھے اور منتظر تھے کہ قدرت سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ابھی ہم کرسیوں پر سیدھے ہو رہے تھے کہ جنرل فیض حمید تشریف لے آئے۔ ہر ایک سے فردن ہاتھ ملایا، مسکرا کر سب سے ملے اور ہیڈ چیئر پر براجمان ہو گئے۔ شاید یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اس میٹنگ کے باس وہ ہیں۔ حالانکہ ماضی میں اس طرح کی ملاقاتوں کا ادب اور قرینہ یہ ہوا کرتا تھا کہ فریق آمنے سامنے بیٹھ کر برابری اور احترام کی بنیاد پر بات کرتے تھے۔ حالانکہ بالادستی تو طاقتور کو ہی حاصل ہوتی تھی لیکن وفاداری میں ظاہر یہی کیا جاتا تھا کہ دونوں فریق برابر ہیں۔ لیکن جنرل پاشوں، جنرل ظہیروں اور فیضوں نے اس وفاداری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ جنرل عاصم باجوہ اور ان کے فوراً بعد آنے والے جنرل کے دور میں ماضی کا کرینہ، وفاداری اور اداب بھلا کر 30-40 سالہ تجربے والے ایڈیٹرز کو لیفٹن کپتان اور کرنل فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ دھمکیاں پہلے بھی آتی تھی مگر اداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر، رینک اور رتبے کا خیال رکھتے ہوئے، مگر اوپر دیے گئے ناموں کے دور میں عسکری ادارے کے کارپردازان نے میڈیا کی توہین اور اس کی ذمہ داری کی لذت کا پورا اہتمام کیے رکھا۔ آج اگر میڈیا کا گلا گھونٹا جا چکا ہے تو اس کا آغاز جنرل عاصم باجوہ نے منظم سائنسی طریقے سے کیا۔ ان کے فوراً بعد آنے والے جنرل نے اسے نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ میڈیا سے وہ مطالبات کیے جاتے تھے جو پورے 70 سال کی تاریخ میں کبھی سنے نہیں گئے تھے۔ خیر، ذکر تو جنرل فیض سے ملاقات کا ہو رہا تھا، گلے شکوے تو ہر سیل تذکرہ آ گئے۔ ملاقات کا آغاز لمبے چوڑے اسمارٹ بریگیڈیئر صاحب نے کیا اور کہا کہ آج کے جنگ اخبار نے حکومت کے خلاف شہ سرخی جمائی ہے، حالانکہ کسی اور اخبار نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ادارے کے سربراہ نے تحمل سے الزام سنا اور سامنے بڑے 4 اخبار میں لگی وہ شہ سرخیاں دکھا دیں۔
दूसरी जानिब खामोशी छा गई। इल्जाम ही गलत था। जनरल फैज हमीद काया तो थे, समझ गए कि टेबल टॉक और दलाइल की बुनियाद पर जीतना मुमकिन नहीं, और यूं हमारे बॉस का बाजू पकड़कर अंदर ले गए। ये तो इल्म नहीं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुशगवार मुलाकात के बाद भी बर्फ मुकम्मल तौर पर ना पिघल सकी। और फिर जनरल फैज हमीद के दौर सईद में ही हमारे इदारे के सरबराह को एक छोटे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। जंग और जियो के खिलाफ पसे पर्दा और खुली कार्रवाइयां जारी रहीं। ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद हों या इन जैसे और हों, वो आइन पर ले गए अपने हलफ की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ही से सियासी और जाती मुखालफों को रंगीदने का अमल शुरू हो गया, और ये अभी तक रुका नहीं। सबसे पहले कम्युनल गद्दार करार पाए और फिर 50 साल तक इनका पीछा किया जाता रहा। जेलें, कैदी और सजाएं इनका मुकद्दर ठहराई। थोड़ा सा अरसा जमात इस्लाम भी जेरे आताब रही, फिर बंगाली और अवामी लीग हदफ पर आ गए। मशरकी बाजू की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी से चुन चुन कर बदले लिए गए। नून भी साल साल निशाने पर रही। आजकल तहरीक इंसाफ इस मरहले से गुजर रही है। हर दौर का जनरल फैज अपने आईनी और महकमाना दायरे कार से बाहर निकलकर अपने सियासी और जाती हरीफों को गिराता रहा है। जनरल फैज हमीद पर जो चार्जशीट लगी है, इनमें उनकी ड्यूटी के दौरान होने वाली सरकारी सरगर्मियों के हवाले से कोई इल्जाम नहीं, लेकिन ये तो सबको इल्म है कि वो कानून, आइन या रवायत का एहतराम कम ही करते थे। छक्के मार कर अपना काम निकलवाते थे। उन्होंने इतने छक्के मारे कि मीडिया, सियासतदानों और अवाम सबके छक्के छुड़ा दिए। अब खुद छक्के की जद में है। हर अरूजे दा ज़वाले। असल बात यह है कि इस कोर्ट मार्शल से सबको मतला हो जाना चाहिए कि हर फिरौन और हर हलाकू ने कभी न कभी एहतसाब से गुजरना है। कईयों का यही हिसाब हो जाएगा और कई अगले जहां जाकर जवाबदेह होंगे। इब्ने ज़ियादों और हज्जाजों ने अपने वक्त में जबर से सबको दबा तो लिया, लेकिन वो ना इन मजालिम का कभी मुदावा कर सकेंगे और ना ही तारीख उनके ऐसे किसी इक़दाम को कबूल करेगी। फातबरु या उलुल अब्सार।